السلام علیکم دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے پیارے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ آپ کو کلیم اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے سیدھے بات کرنے والا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایسی کرشمائی طاقت تھی، وہ سیدھے اللہ سے بات کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا ذکر کئی حدیثوں میں آیا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانکاری دے سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک اسرائیلی پریوار میں ہوئی تھی، یعنی کہ آپ کا تعلق ایک اسرائیلی پریوار سے ہے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قریباً 136 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس وقت وہاں کے لوگ فرعون کی پوجا کرتے تھے۔ فرعون مصر کا ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ لوگ اللہ کو نہ مان کر فرعون کو ہی خدا مانتے تھے۔ تب اللہ نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ہدایت دیتے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی سے دعا کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے نسب ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی پریوار میں پیدا ہوئے تھے۔ اسرائیلی لوگ جو یہودی تھے، جن کے 12 قبیلے تھے، یا کہیں یہودیوں کا گروپ، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیلی لوگ حضرت یعقوب، جنہیں حضرت اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جن کا انگریزی نام جیکب ہے، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیلی لوگ زمین پر سب سے اچھے لوگ تھے، لیکن مصر کے لوگ کرنے لگے۔ اس وقت مصر کے طاقتور بادشاہ فرعون نے سارے بنی اسرائیلی لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا تھا۔ ان سے بہت کام کروایا جاتا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا، ان کی عورتوں سے ہر وہ کام کروایا جاتا تھا جو فرعون چاہتا۔ فرعون ایک بہت بڑا گھمنڈی بادشاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا مانتا اور اسرائیلی لوگوں پر بے حد ہی ظلم کرتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت بھی فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کی کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے فرعون کو کسی نے خبر دی کہ بنی اسرائیلی لوگوں میں سے ایک لڑکا جلد ہی پیدا ہوگا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی فرعون کی ساری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر فرعون گھبرا گیا اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ہر بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی کرو اور جہاں بچہ دکھے اسے مار دو۔ فرعون صرف بیٹوں کو مارنا چاہتا تھا، بیٹیاں ہونے پر وہ انہیں چھوڑ دیتا۔ فرعون کا حکم ملتے ہی فوج بنی اسرائیلیوں کے گھروں کی تلاشی میں نکل گئی اور ایک ایک کر کے ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کی خبر لگی، تب وہ بھی ڈر گئی۔ اللہ سے ایک پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آیا، تو اسے ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں چھوڑ دے، اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں گھر کے پیچھے نیل ندی میں رکھ دیا۔ ندی میں رکھتے ہی ٹوکری بھی بہنے لگی۔ ٹوکری ندی میں بہہ کر فرعون کے محل تک جا پہنچی۔ ٹوکری کو دیکھتے ہی فرعون کی فوج نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری سے نکالا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ محل پہنچتے ہی فرعون کی بیوی نے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے گھر کا ہی بیٹا ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے۔ فرعون آپ کو اسی وقت مارنا چاہتا تھا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے مت مارو، اس کے زندہ رہنے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے گی کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہی ہے اور ہماری قید میں ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے خوش نصیب بچہ ہو۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور آپ کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ جب آپ کو بھوک لگی تب فرعون نے اس کے یہاں کام کرنے والی عورتوں کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، یہ بھوکا ہے اور رو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، کوئی بھی عورت آپ کو دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، ساری عورتیں آپ کو دودھ پلانے میں ناکام رہیں۔ فرعون سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ پھر دودھ پلانے کے لیے آپ کی ماں کو تلاش کیا گیا اور تلاش کر کے آپ کو دودھ پلایا گیا۔
ایک حدیث کے مطابق آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی بڑے ہوئے، یہاں تک کہ 18 سال کے جوان بھی اسی محل میں ہوئے۔ آپ نے حضرت شعیب کی بیٹی صفورہ سے شادی بھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ فرعون کی پوجا کرنا بند کرو اور ایک اللہ کی عبادت میں یقین کرو۔ ایک حد تک لوگ ان کی بات مان بھی گئے تھے۔ اسی دوران مصر میں خوفناک اکال پڑا، لوگ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم آپ کے کہنے پر چلیں گے، اور وعدہ کیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب لوگ بیماری سے ٹھیک ہونا شروع ہوئے اور حالات پہلے جیسے ہوئے تو فرعون کے ڈر سے واپس اس کی پوجا میں لگ گئے۔ اسی دوران فرعون سے لوگوں کو نجات دلوانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو انتباہ دی اور کہا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور لوگوں کو غلامی سے آزاد کر دے، لیکن گھمنڈی فرعون کو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر والا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ سبھی اسرائیلی لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوانا چاہتے تھے۔ جب فرعون کو آپ کے فلسطین جانے کا پتہ چلا تب وہ ان کے پیچھے فرعون کی بڑی فوج کے ساتھ آپ کا پیچھا کرنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ لال ساگر تک پہنچے تو ان کے پیچھے فرعون کی بڑی فوج تھی جو مارنے کو تیار تھی، اور آپ کے آگے گہرا سمندر تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے مان لیا تھا کہ اب فرعون انہیں مار دے گا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سمندر کے پانی پر مارا، تبھی آپ کے سامنے سمندر میں ایک سوکھا راستہ بن گیا اور سمندر کا پانی الگ الگ ہو گیا اور بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے راستہ پار کر لیا۔ فرعون بھی اسی راستے پر اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھنے لگا، تبھی اچانک سے راستہ بند ہو گیا اور فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب کر مر گئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قصے کے بارے میں جانکاری مل گئی ہوگی۔